انسان کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنائے جاتے ہیں۔ بالکل، اور دریاؤں کا رخ موڑ کر باندھ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اور سخت ترین موسموں میں بھی یعنی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو ماحول کو ہماری سہولیت کے مطابق ڈھال دے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت کے ساتھ ہمارا ایک مسلسل مقابلہ چل رہا ہو۔ ایک ایسی جنگ جہاں ہم ہر حال میں جیتنا چاہتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن آج اس گہرے مطالعے کا مقصد انسانی تاریخ اور طرز زندگی کے ایک بالکل مختلف پہلو پر روشنی ڈالنا ہے۔ ہم زمین کے ان انتہائی عجیب اور بالکل ناممکن لگنے والے مقامات کا سفر کریں گے جہاں کہانی الٹ ہے، یعنی وہ جگہیں جہاں انسان نے فطرت سے لڑنے یا اسے فتح کرنے کے بجائے خود کو اس کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں ضد کے بجائے توازن اور مصالحت، میرا مطلب ہے کمپرومائز سے کام لیا گیا ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں بقا یعنی سروائیول کسی فتح کا نام نہیں ہے۔ یہ زمین، موسم اور وقت کے ساتھ ایک گہرا اور خاموش معاہدہ ہے۔ ایک معاہدہ جو انہوں نے ماحول پر اپنی مرضی مسلط کیے بغیر کیا۔ واقعی، جب ہم ان ناممکن مقامات کے فن تعمیر اور روزمرہ کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے ماحول سے سیکھا ہے۔ زندہ رہنے کی جادوجہد میں انہوں نے اپنی انا کو پیچھے رکھ دیا۔ سننے والوں کے لیے شاید یہ تصور ہی نیا ہو کہ دنیا کو سمجھنے اور وہاں چین سے رہنے کے لیے ہمیشہ اسے بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی کبھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا، ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ توازن سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسی چوٹیوں یا سخت مقامات پر زندگی گزارنے کا تصور انتہائی مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے دنیا سے اس قدر دوری کا مقصد کیا تھا؟ یہ علیحدگی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ جیسے تصور کریں گریس کے علاقے میٹیورا کا۔ وہاں زمین سے 1350 فٹ بلند پتھر کے عظیم و شان ستون آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انہیں تراش کر عظیم مجسمے بنائے ہوں۔ اور اصل حیرانگی تو ان کی چوٹیوں پر ہوتی ہے۔ بالکل، صدیوں پرانے مونسٹریز ان 1350 فٹ بلند چوٹیوں پر اس طرح قائم ہیں جیسے آسمان کے ساتھ ان کا ایک مکمل توازن بن چکا ہو۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کوئی جدید مشینری نہیں تھی، ان لوگوں نے اتنی بلندی پر اتنا بھاری سامان کیسے پہنچایا ہوگا؟ یہ فن تعمیر زمین کے بالکل تابع ہے۔ ان صدیوں میں ان مونسٹریز کو بنانے کے لیے لوگوں نے لمبی رسیوں، لکڑی کی سیڑھیوں اور بڑے ٹوکروں کا استعمال کیا۔ ٹوکروں سے میرا خیال ہے بیسکٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، بیسکٹس، رسیوں کے ذریعے پتھر اور سامان اوپر کھینچا جاتا تھا، اور یہ کوئی ہفتوں کا کام نہیں تھا بلکہ اس میں دہائیاں لگ گئیں۔ انسان جب ایسی جگہ جاتا ہے تو سفر کی رفتار خود بخود آہستہ ہو جاتی ہے نا؟ بالکل، وہاں تک پہنچنے کے راستے اور طریقے اس قدر محتاط انداز میں بنائے گئے تھے کہ چوٹی تک پہنچتے پہنچتے ایک عجیب سا سکون اور خاموشی کا احساس پیدا ہو۔ یعنی مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ دنیا کے شور سے ایک ایسی علیحدگی تلاش کرنا تھا جہاں زمین اور آسمان کا فاصلہ کم سے کم ہو۔ ایک طرح سے انہوں نے ان بلندیوں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور یہی دنیا سے کٹ جانے کا احساس زنسکار ویلی میں واقع پھکتل مونسٹری کو دیکھ کر بھی ذہن میں آتا ہے۔ پھکتل مونسٹری واقعی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ سوچئے، 12,500 فٹ کی بلندی پر ایک عظیم پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر یہ مونسٹری آباد ہے۔ اس کی سفید دیواریں پہاڑ کے بھورے رنگ میں ایسے گھلی ہوئی لگتی ہیں جیسے پہاڑ نے خود ان عمارتوں کو جنم دیا ہو۔ اور یہ جگہ صرف دور نہیں ہے، سردیوں میں یہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو جمے ہوئے دریاؤں پر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا، وہاں تک پہنچنے کا پیدل سفر اتنا طویل اور مشکل ہے کہ وہ انسان کو دنیاوی مسائل سے پوری طرح کاٹ دیتا ہے۔ اصل میں اس سفر کا مقصد صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا نہیں ہے، یہ ایک ذہنی تبدیلی کا سفر ہے۔ پھکتل مونسٹری اس بات کی عملی مثال ہے کہ ایسی جگہوں پر زندگی مسلسل حرکت کے بجائے موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ موجودگی یعنی پریزنس،
आज के इस दौर में जहां हर वक्त फ़ोन पर नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं और दिमाग हर वक्त मशगूल रहता है, सुनने वालों के लिए ये सोचना भी शायद सुकून दे कि ऐसी भी एक जगह है जहां खामोशी को सुनना ही असल ज़िंदगी है। बिल्कुल, वहाँ माहौल को बदला नहीं गया, बल्कि गार की कुदरती शक्ल को अपना आंगन बना लिया गया है। मौजूदगी और आहिस्तगी का ये तसव्वुर वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हर बुलंदी खामोशी और सुकून के लिए तो नहीं होती। कभी कभी ये एक मुसलसल खतरे का बाइस भी होती है। आपका इशारा शायद इटली की तरफ है। हाँ, पहाड़ों की इस बुलंदी से निकलकर अगर हम इटली के सिविता दे बैग्नेरेजियो की तरफ गौर करें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। ये एक आतिशफशा पहाड़ी की चोटी पर आबाद एक छोटा सा गांव है। वहां तक जाने के लिए एक लंबा पैदल ब्रिज है और उस रास्ते पर चलते हुए आसपास की वादियों का मंजर इंतहाई खूबसूरत लगता है। खूबसूरत जरूर है, लेकिन वो रास्ता उस गांव को बाकी दुनिया से काट देता है। इसे दुनिया में द डाइंग सिटी भी कहा जाता है। इसे द डाइंग सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिविता दे बैग्नेरेजियो का मसला इसकी बुलंदी नहीं, बल्कि इसकी जमीन की नजाकत है। नजाकत से आपकी मुराद काओ यानी इरोजन है? हाँ, ये आतिशफशां जमीन मुसलसल इरोजन का शिकार रहती है और इसके किनारे वक्त के साथ टूट टूट कर गिरते रहते हैं। यहाँ की नाजुक जमीन ने वहाँ के रहने वालों को आहिस्ता और मोहताज जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है। यानी वो वहाँ भारी इमारतें नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। इस गांव की पतली गलियां और पुराने घर इस बात का सबूत है कि यहाँ हर चीज को हद से ज्यादा फैलने या भारी तामीरात से रोका गया है। यहाँ भारी मशीनरी लाया जाना नामुमकिन है। मैंने सुना है कि दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी इन आतिशफशां पत्थरों के रंग बदलती है। सही सुना है, जो इस गांव के माहौल में एक अजीब फना होने का एहसास पैदा करती है। यहाँ के लोगों ने मिट्टी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि ये ज़मीन उनकी मिल्कियत नहीं, बल्कि कुछ वक्त के लिए उनके पास अमानत है। वक्ती अमानत का ये एहसास इंसान की अना को वाकई छोटा कर देता है। ऊंचाई पर तवाज़ुन कायम करना और ज़मीन के टूटने का इंतज़ार करना एक बात है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर इंसान आसमान के बजाय ज़मीन के सीने में उतर जाए। ये तजुर्बा भी दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल, ईरान का कांदोवन बिल्कुल ऐसी ही मिसाल पेश करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आतिशफशां पत्थरों के अजीम कोन शेप्ड सुतूनों को तराश कर घर बनाए गए हैं। सुनने वालों के लिए ये तस्वुर करना दिलचस्प होगा कि दूर से देखने पर यह बिल्कुल किसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जैसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ इंसान रहते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पहाड़ों ने खुद घरों की शक्ल इख्तियार कर ली है। और जो चीज़ कांडोवन को बाकी तारीखी जगहों से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती है, वो ये है कि ये कोई छोड़ा हुआ खंडर नहीं है। यानी ये कोई म्यूजियम नहीं है? सही, ये एक जिंदा बस्ती है। यहाँ ज़मीन के अंदर और बाहर का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। उन्होंने इन आतिशफशां पहाड़ों को बारूद से तोड़ने के बजाय उनके अंदर से नरम मिट्टी और पत्थर निकालकर उन्हें रहने के काबिल बनाया है। अगर हम इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो ये पत्थर अपने अंदर एक कुदरती इंसुलेशन रखते हैं, है ना? बारी में ये गर्माइश कायम रखते हैं। वहाँ किसी आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये साबित करता है कि ज़मीन खुद बेहतरीन मुहाफिज हो सकती है अगर इंसान उसकी खासियत को समझ ले। वाकई ज़मीन के अंदर पनाह लेने की और उसकी खासियत को समझने की ऐसी ही एक और अमली मिसाल अमेरिका में एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन में मिलती है। सुपाई की बस्ती। हाँ, सुपाई प्लेटो से तकरीबन 1950 फुट नीचे आबाद बस्ती। एक तरफ सुर्ख अजीम पहाड़ों की ऊंची दीवारें हैं और उनके दरमियान से गुजरता हुआ टर्कोइज यानी नीले रंग के पानी का नाला। उस सूखले और सुर्ख मंजर में वो नीला पानी इतनी खूबसूरती पैदा करता है कि आंखें दंग रह जाती हैं। लेकिन वहाँ पहुँचना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि पुराने ज़माने का तजुर्बा है। वहाँ कोई सड़कें नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती। मैंने पढ़ा था कि आज भी वहाँ की डाक और ज़रूरत का सामान म्यूल्स यानी खच्चरों के जरिए लाया जाता है। बिल्कुल सही। सुपाई की घाटी में उतरना महज एक जिस्मानी सफ़र नहीं, ये एक मुकम्मल ज़हनी तब्दीली का अमल है। कैसे? जब कोई आहिस्ता आहिस्ता पैदल उन सुर्ख दीवारों के दरमियान लगभग 8 मील का सफ़र तय करके 1950 फुट नीचे उतरता है,
तो आस पास की दुनिया का शोर बिल्कुल पीछे छूट जाता है। पहाड़ों की वो दीवारें किसी कैद खाने की तरह नहीं लगती, बल्कि एक मुहाफिज ढाल की तरह महसूस होती हैं। वहाँ के हवा सुपाई कबीले ने अपनी बस्ती को इस तरह आबाद किया है कि उन्होंने घाटी को तोड़ने या वहाँ सड़कें निकालने के बजाय अपनी जिंदगी को उन अजीम पत्थरों के मुताबिक ढाल लिया है। और वक्त वहाँ मॉडर्न घड़ियों के हिसाब से नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी और पहाड़ों के साए के हिसाब से चलता है। ज़रूरियात को महदूद रखा गया है ताकि वहाँ के महदूद वसाइल आने वाली नस्लों के लिए हमेशा बरकरार रहें। घाटियों के सुकून और ठहराव के बाद अगर हम दुनिया के ठंडे और इंतहाई अकेले तरीन मकामात का रुख करें तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग दस्तावेज सामने लाती है। अलायदगी की बात हो तो ट्रिस्टन द कुन्हा का जिक्र जरूरी है। साउथ अटलांटिक ओशन में वाक़े ये आतिशफशां जजीरा, ये जगह किसी भी आबादी वाले मेनलैंड से लगभग 1807 मील दूर है। आप सिर्फ वहाँ की दूरी का तसव्वुर करें। चारों तरफ समंदर का लामहदूद सिलसिला है और दरमियान में ये जजीरा। वहाँ सप्लाई के जहाज साल में सिर्फ चंद बार आते हैं। अगर किसी को अचानक कोई शदीद मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कोई फौरी मदद नहीं मिल सकती। ऐसे माहौल में जहाँ इंसान पूरी दुनिया से इतना अलग थलग हो, वहाँ का जहनी दबाव कैसा होगा? हैरानंगेज तौर पर वहाँ के लोगों के लिए ये तन्हाई जहनी दबाव नहीं, बल्कि वजाहत लाती है। वजाहत किस तरह? ट्रिस्टन द कूना पर समुंदर हमेशा नजरों के सामने रहता है, जो हर वक्त उनकी अलायदगी का एहसास दिलाता है। लेकिन इस अलायदगी ने उन्हें कमजोर करने के बजाय एक मजबूत मुआशरे में ढाल दिया है। यानी मिलकर रहना? बिल्कुल। ऐसे सख्त माहौल में जिंदा रहने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर रहने को अपनी बका का जरिया बनाया है। वहाँ की चंद परिवारों की आबादी में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिंदगी का बुनियादी असूल है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा मतलब है मिल बांट कर जिम्मेदारियां उठाना। सही। अलग अलग जमीनों के बजाय वो आलूओं की फसल, जिसे वो पोटैटो पैचेस कहते हैं, मिलकर उड़ाते हैं। समंदर से मछली पकड़नी हो या किसी तूफान के बाद घरों की मरम्मत, वो सब एक साथ मिलकर करते हैं। आज की दुनिया की भीड़ में जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, वहां इनकी आबादी में तन्हाई नाम की कोई चीज नहीं। ये दिखाता है कि इंसान खुदगर्जी के बजाय ताउन यानी कोऑपरेशन से कितना कुछ हासिल कर सकता है। सही कहा आपने। ट्रिस्टन द कूना की दूरी अपनी जगह, लेकिन अगर दुश्मन माहौल की बात करें तो सख्त सर्दी से बड़ा दुश्मन शायद ही कोई हो। ओइमियाकॉन का ठंडा सहरा याद आ जाता है इस बात पर। ओइमियाकॉन की मिसाल ले लीजिए, जो दुनिया की ठंडी तरीन आबाद जगह मानी जाती है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। इस मुंजमद मौसम का तस्वुर करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। वाकई, यहाँ तो सर्दियों में हमारी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, और वहाँ अगर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए तो इंजन का ऑयल और फ्यूल इस कदर जम जाता है कि वो शायद अगली गर्मियों तक दोबारा स्टार्ट ही ना हो सके। ओमिक्रॉन में बका का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर माहौल के गहरे इल्म और बारीकी पर है। वहाँ हर चीज़ जम जाती है, यहाँ तक के ग्लासेस आंखों पर चिपक जाते हैं और पेन की स्याही लिखने से कासिर हो जाती है। जमीन भी तो हमेशा जमी रहती है वहाँ। हाँ, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब दिलचस्प बात यहाँ की इंजीनियरिंग की है। वो कैसे? अगर वहाँ आम अंदाज में जमीन के ऊपर फाउंडेशन डालकर घर बनाए जाएं, तो घर के अंदर की गर्मी से वो जमी हुई जमीन पिघल जाएगी और घर पूरा का पूरा जमीन में धंस जाएगा। अच्छा, इसीलिए वहाँ के घरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर लकड़ी के सुतूनों या स्टिल्स पर बनाया जाता है, ताकि जमीन अपनी जगह बरकरार रहे। बिल्कुल। जमीन इस कदर सख्त जमी होती है कि पानी के पाइप्स जमीन के अंदर नहीं दबाए जा सकते, क्योंकि वो फट जाएंगे। इसलिए वहाँ आउट हाउसेस का इस्तेमाल आम है। वहाँ के लोग फितरत से मुकाबला नहीं करते। उन्हें मालूम है कि एक छोटी सी गलती का नतीजा मोहलिक यानी फैटल हो सकता है। मौसम की सख्ती की एक और किस्म, जहाँ सर्दी के साथ हवा भी दुश्मन हो, नॉर्थ अटलांटिक के गैज़रडोलर में देखने को मिलती है। ये जगह फेरू आइलैंड्स में वाक़ई है और बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसी लगती है। वहाँ के मनाजिर वाकई लाजवाब हैं। सोचिए कि समंदर के किनारे हरी भरी और ऊंची चोटियां हैं और वहाँ के घरों की छतों पर घास उगी हुई है। वो घर आसपास की हरियाली में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि दूर से पता ही नहीं चलता कि ज़मीन कहाँ ख़त्म हो रही है और छत कहाँ शुरू हो रही है।
لیکن وہاں کی تیز ہوائیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ عام چھت اڑ جائے، اور پہاڑی چوٹیوں نے اس جگہ کو پوری دنیا سے مکمل طور پر کاٹ رکھا تھا۔ تو یہ گھاس والی چھتیں صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، یہ عملی مجبوری ہے۔ گھاس اور مٹی کی بھاری چھت ہوا کے تیز جھونکوں کو برداشت کر سکتی ہے اور اندر گرمائش پیدا کرتی ہے۔ یہ گاؤں سالوں تک باقی دنیا سے کٹا رہا کیونکہ وہاں پہنچنے کا واحد راستہ ان عظیم پہاڑوں کے اوپر سے گزر کر پیدل جاتا تھا، جو ہر موسم میں آسان نہیں تھا۔ سنا ہے حال ہی کے سالوں میں وہاں آمد و رفت کے لیے پہاڑ کو کاٹ کر ایک ٹنل بنائی گئی ہے۔ ہاں، ٹنل ضرور بن چکی ہے، لیکن یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ راستہ آسان ہونے کے باوجود اس گاؤں میں زندگی کی رفتار آج بھی ہوا اور آسمان کے رنگوں کے مطابق چلتی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے ماحول کی اصلیت کو نہیں بدلا۔ صحیح۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جیسے روشنی کا بدلنا یا سمندر کی آواز میں فرق آنا آج بھی وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی کی بنیادی گھڑیاں ہیں۔ سردیوں اور آتش فشاں پہاڑوں سے نکل کر اب ہم سفر کو ان علاقوں کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پانی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ صحرائی زندگی اور اویسس یعنی نخلستان۔ ریگستان کی گرمی کسی دشمن سے کم نہیں۔ بالکل، لیکن یمن کے علاقے شبام کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسے ریگستان کا مینہٹن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں 60 فٹ اونچی عظیم و شان عمارتیں ہیں جو کسی ماڈرن سکائی لائن جیسی لگتی ہیں۔ اور حیرت انگیز فیکٹ یہ ہے کہ یہ عمارتیں سٹیل، لوہے یا کنکریٹ سے نہیں بلکہ خالص مٹی اور بھوسے سے بنی ہیں۔ اور صدیوں سے کھڑی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شعیب کی یہ مٹی کی اونچی عمارتیں یا مڈ سکائی اسکریپرز انسانی ضرورت اور ماحولیات کی شاندار مثال ہیں۔ ریگستان میں زمین کا وہ حصہ جو قابل کاشت ہو یا جہاں رہنا آسان ہو وہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس قیمتی زمین پر پھیلنے کے بجائے اوپر کی طرف تعمیرات شروع کی۔ دوسری بات دفاع یعنی ڈیفنس کی بھی تو سی۔ ہاں، اونچی عمارتیں دشمنوں کے حملے سے بچاتی تھیں، لیکن اس کی مڈ انجینئرنگ سب سے بہترین حصہ ہے۔ مٹی کی دیواریں نیچے سے موٹی اور اوپر جاتے جاتے پتلی ہوتی جاتی ہیں تاکہ وزن برقرار رہے۔ اور گرمی کا کیا حال تھا؟ مٹی باہر کی شدید گرمی کو جذب کر لیتی ہے اور اندر ٹھنڈک رکھتی ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پتلی گلیاں بنتی ہیں ان میں ہمیشہ سایہ رہتا ہے اور وہاں سے گزرتی ہوا کسی قدرتی اے سی کا کام کرتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک بار کا کام تو نہیں ہوگا، مٹی تو بارش سے خراب ہو سکتی ہے۔ واقعی بارشوں کے بعد ہر سال ان کی اوپری سطح پر سفید رنگ کا لیپ کیا جاتا ہے اور مرمت کی جاتی ہے۔ یہ فن تعمیر ایک مسلسل رشتہ ہے جو وہاں کے لوگ اپنی زمین کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مٹی کی طاقت اور سائے کی اہمیت دنیا کے ایک اور عظیم صحرا سہارا میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ عائد بن ہادو کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ وہ جگہ تو خوبصورتی کی ایک الگ ہی مثال ہے۔ یہ مٹی اور پتھروں سے بنی ایک ایسی بستی ہے جس کی دیواریں سورج کی روشنی کے حساب سے اپنا رنگ بدلتی ہیں۔ دن کے آغاز میں جب ٹھنڈی روشنی پڑتی ہے تو یہ ہلکے پیلے یعنی اوکر رنگ کی لگتی ہیں، اور شام کی سخت گرمی ڈھلتے ڈھلتے ان کا رنگ گہرے ایمبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عائد بن ہادو کا ہر راستہ، ہر آنگن اور ہر دیوار ونڈ ٹنلنگ یعنی ہوا کے گزر اور سائے کے حساب سے تراشے گئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ صحرا کی گرم ہواؤں سے کیسے بچنا ہے۔ ہاں، انہوں نے آنگن اس انداز میں بنائے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا اندر داخل ہو اور گرم ہوا اوپر سے نکل جائے۔ یہاں پانی کی انتہائی کمی ہوتی ہے اور دھوپ جلا دینے والی ہوتی ہے، اس لیے عمارتوں کو بالکل آپس میں جوڑ کر بنایا گیا تاکہ ایک دوسرے پر ہمیشہ سایہ پڑ سکے۔ یہ تعمیرات کوئی ماضی کا بچا ہوا کھنڈر نہیں، یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کے پاس وسائل کم ہوں تو وہ دھوپ، ہوا اور ریت کو دشمن سمجھنے کے بجائے اپنے فائدے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ریت اور پانی کا ایسا ہی عجیب سا ملاپ پیرو کے ہواکچینا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تصور کیجئے کہ ہر طرف 330 فٹ اونچے خشک ریت کی ٹیلے ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے تو ریت اڑتی ہے اور ان ٹیلوں کی شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن ان عظیم ٹیلوں کے بالکل درمیان زمین کے اندر سے ایک چھوٹی سی خوبصورت جھیل ابھرتی ہے جس کے آس پاس کھجور کے درخت آباد ہے۔ خشک ریگستان کے بیچوں بیچ یہ نخلستان کسی جادو یا مراج سے کم نہیں لگتا۔ ہواچیکینا اس بات کی زندہ مثال ہے کہ پانی کی کمی اور صحرا کے انتہائی سخت ماحول میں زندہ رہنے کے لیے توازن کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہ اویسس
زمین کے اندر چلنے والے پانی کے چشموں سے وجود میں آتا ہے، یہاں زندگی اس پانی کی بوند بوند پر انحصار کرتی ہے۔ اور وہاں کے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اگر انہوں نے لالچ میں آ کر زمین سے حد سے زیادہ پانی نکال لیا یا وہاں بھیڑ بھڑا اور بڑی تعمیرات کر دیں تو زمین کے اندر کا پانی سوکھ جائے گا اور آس پاس موجود ریت کے ٹیلے اس جھیل کو ہمیشہ کے لیے نگل لیں گے۔ بالکل، ایسی جگہوں پر انسان احساس کرتا ہے کہ وہ ماحول کا مالک نہیں بلکہ صرف ایک مہمان ہے۔ بقا کا انحصار صرف اس احتیاط پر ہے جو انہوں نے اس سخت زمین کے ساتھ قائم کی ہے۔ یہ واقعی ایک قیمتی سبق ہے کہ جہاں انسان کی بقا کا انحصار احتیاط پر ہو، وہاں لالچ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنی اس عظیم گفتگو اور سفر کو سمیٹتے ہوئے سمندری کنارے کے ایک چھپے ہوئے راز کی طرف چلتے ہیں۔ ایجین سی کے کنارے آباد ایک عظیم پتھر کا شہر مونیواسیا۔ اس کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن یا مسافر سمندر کی طرف سے دیکھے تو اسے یہ شہر بالکل نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ عظیم پہاڑ کی پشت پر اور زمین کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے کہ سمندر سے صرف ایک بڑی چٹان محسوس ہوتی ہے۔ یہ مین لینڈ سے صرف ایک پتلے اور تنگ رستے سے جڑا ہوا ہے۔ اس چھپانے کے پیچھے ضرور کوئی گہری منطق ہوگی۔ اس کی منطق اس کے تاریخ میں چھپی ہے۔ مونیواسیا میں تعمیرات نے پہاڑ کے ڈھلان کا فائدہ اٹھایا تاکہ وہ سمندری ڈاکوؤں اور دشمن فوجوں کی نظروں سے بچے رہیں، اور انہوں نے خود کو پھیلانے یا مضبوط اور عظیم دیواریں بنا کر اپنی طاقت کا دکھاوا کرنے کے بجائے ماحول میں سم ہو جانا یعنی کمپلیٹلی انٹیگریٹ ہونے کو ترجیح دی۔ صحیح، گھروں کو اور راستوں کو پہاڑ کی قدرتی شکل اس کے خد و خال کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ پتھر وہی استعمال ہوئے جو اس پہاڑ کے تھے، اس لیے گھر اور پہاڑ آپس میں گھل مل گئے۔ اس شہر کو دیکھ کر ایک عظیم اصول سمجھ آتا ہے کہ بقا ہمیشہ ٹکر لینے یا مضبوط بننے میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اپنے ماحول کے ساتھ اس قدر گھل مل جانا کہ آپ اسی کا حصہ لگنے لگیں، سب سے بڑی طاقت اور حفاظت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہماری دنیا کتنی مختلف طریقوں سے آباد ہے۔ ہم نے میٹیورا کے مونسٹریز سے لے کر شبام کی مٹی کی عظیم عمارتوں تک اور سپائی کی گھاٹیوں سے لے کر اومیا کون کی جما دینے والی سردی تک کا سفر طے کیا۔ یہ تمام مقامات دنیا بھر کے تجربات کو ایک سلسلے میں پیرو دیتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عظیم سفر صرف فاصلے طے کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ توجہ، گہرے مشاہدے اور ماحول کو سننے کا نام ہے۔ اور ان سب مقامات نے ہمیں ایک ہی بڑا سبق دیا ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور آسودگی سے جینے کے لیے ہمیشہ اپنے آس پاس کی دنیا کو توڑنے یا بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم فطرت کے تھوڑے سے سخت مزاج کو قبول کر لیں، اس کی انجینئرنگ کو سمجھ لیں، تو وہ زمین جو دشمن لگتی ہے وہیں ہماری محافظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ ان جگہوں پر انسان نے یہ دکھایا ہے کہ اس کی اصل قوت اس کی لچک یعنی اڈیپٹیبلٹی اور قبولیت میں ہے۔ فطرت کے سامنے سرنڈر کرنا ہار نہیں بلکہ جیت کی ایک نئی شکل ہے۔ یہ تمام باتیں اس تصور کو مزید پختہ کرتی ہیں کہ زندگی ماحول سے لڑنے میں نہیں بلکہ اسے سمجھنے میں ہے۔ ان لوگوں نے دنیا کے انتہائی ایلین لگنے والے حصوں میں ایسی پائیدار یعنی سسٹینیبل زندگی بنائی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور اسی پائیداری اور توازن پر غور کرتے ہوئے اس گفتگو کے آخر میں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو سننے والوں کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر انسان ان انتہائی ناممکن جگہوں پر جہاں برف جما دینے والی ہے یا جہاں صحرا جلانے والا ہے، وہاں صرف ماحول کو سمجھ کر، مٹی اور ہوا کی آواز سن کر اتنی متوازن زندگی گزار سکتا ہے، تو سوچئے اگر ہم یہی گہرا مشاہدہ اور ڈھلنے کی صلاحیت آج کے جدید اور بھیڑ بھاڑ والے شہروں میں استعمال کریں تو ہمارا مستقبل کیسا ہوگا؟ واقعی کیا ہم نے جدیدیت کے شور، مشینوں اور ٹیکنالوجی کی اس مقصدہین دوڑ میں فطرت کی آواز سننا چھوڑ دی ہے؟ یہ سوال واقعی ہمیں ہمارے روزمرہ کے طرز زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ سننے والوں کے دلوں میں یہ سوچ ضرور بیدار ہوگی کہ ان کا اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ اصل رشتہ کیا ہے۔ کیا ہم فطرت کو فتح کرنے والے ضدی مسافر ہیں یا اس کے ساتھ مل کر چلنے والے دانشمند؟ اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی بار کسی ایسی ہی نئی تحقیق اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ ملیں گے۔ شکریہ۔